یہ بوسنیا کے شہر سراجیوو کے گرد و نواح میں واقع جنگلات میں سے ایک کا منظر ہے۔ گھنے پیڑوں کے باعث سرد موسم کی یہ نرم گرم دھوپ جنگل کو روشن کرنے سے قاصر تھی۔ چرند پرند کی آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے والے جھرنوں کی دبلی پتلی لکیریں وہاں رہنے والے چھوٹے موٹے جانوروں کی پیاس بجھانے کا سامان تھی۔ انہی میں سے ایک جھرنے پر کسی ہرنی کا عکس پڑ رہا تھا۔ جہاں سے وہ پانی پی رہی تھی وہیں پانی پر گول گول دائرے بنتے جاتے اور ہرنی کا عکس پانی پر بگڑتا چلا جاتا۔ یہ نہایت نایاب نسل کی ہرنی تھی جس کی سنہری جلد پر کتار در کتار سفید دھبے تھے۔ دفعتاً وہ پانی پیتے پیتے رکی۔ اس نے گردن اٹھائی اور کان کچھ سننے کے لیے حرکت کرنے لگے۔ اچانک سے وہ چوکنا ہوئی جیسے اس نے خطرے کو بھانپا ہو۔ اس کی سفید ٹانگیں اٹھیں اور ایک ہی جس میں وہ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بھاگی۔ جس جگہ وہ کچھ دیر پہلے کھڑی تھی وہیں موجود پیڑ کے تنے پر زن سے ایک تیر آ کر پیوست ہوا۔ تیر عین اس سرخ نشان پر لگا تھا جسے نشانہ بازی کے لیے وہاں اس پیڑ پر لگایا گیا تھا۔ یہاں اس جنگل میں یہ نشانات جا بجا پھیلائے گئے تھے۔ تم ہرن کو نشانے پر رکھ رہے تھے یا اس سرخ نشان کو؟ ویسے بہت تیز جانور ہے یہ، اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ ارد گرد رکھے سامان کو اٹھاتے درمیانے قد اور کندھوں تک آتے براؤن بالوں والے نوجوان نے پاس ہی کھڑے اس شخص سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا جس کی پیٹھ پر تیروں سے بھرا ترکش تھا۔ دائیں ہاتھ میں سیاہ رنگ کی جدید کمان تھی جسے اس نے خاص اپنی پسند سے تیار کروایا تھا۔ دفعتاً وہ شخص اس نوجوان کی جانب پلٹا۔ تم یہیں رکو، اور دوبارہ اسی جانب گھوما جس جانب ہرن بھاگا تھا۔ سیاہ شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے اس کی گرے آنکھیں دھوپ میں کانچ سی چمک رہی تھیں۔ اس کی سیاہ بال ہوا سے ماتھے پر بکھرے۔ تیزی سے اس ہرن کے پیچھے لپکتے اس نے پاس بہتے جھرنے سے ایک ہی جس میں چھلانگ لگائی اور گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ پیچھے کھڑے نوجوان نے کندھے اچکائے، ادھر ادھر گردن گھما کر آسمان کی جانب دیکھا اور بے نیازی سے ہاتھ میں پکڑا سیب انمناک سے کھانے لگا۔ کچھ قدم دور جنگل میں داؤد سلطان ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اس ہرن کو اپنے تیر کے نشانے پر رکھ چکا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں عقاب کی سی چمک تھی۔ نشانے پر رکھی ہرنی لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کے پیٹ سے ابل ابل نکلتا خون اس سے کھڑے رہنے اور بھاگنے کی سکت چھین چکا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں بے جان ہوتی جا رہی تھیں۔ ہرنی کی کچھ ہی سانسیں باقی تھیں۔ اس جیسے تیر اندازی کے شوقین کے لیے ہرنوں کا شکار سب سے دلچسپ تھا کیونکہ انہیں شکار کرنا دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مشکل تھا۔ جس کسی نے بھی اس ہرن کو نشانہ بنایا تھا کوئی اناڑی نشانے باز لگتا تھا۔ شکار کو ٹھیک وہیں انہی جگہوں پر مارا جاتا ہے جہاں سے ان کی موت فوراً واقع ہو۔ یہاں اس ہرنی کا نشانہ لے کر اسے درد سے بلبلانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے تیر کو انگلیوں کی گرفت سے آزاد کیا۔ کمان سے نکلتا ہوا کو چیرتا وہ ٹھیک وہیں جا کر لگا جہاں کا اس نے نشانہ لیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ہرنی وہیں ڈھیر ہو گئی اور اسی وقت اس نے اسی جانب گردن ترچھی کی جس طرف سے اسے قدموں کی چھاپ سنائی دی اور وہ لمحے بھر کے لیے مسکرایا۔ دور پڑا ہرن اپنی آخری سانسیں لے چکا تھا۔ وہ اٹھا اور شکار کی جانب قدم بڑھائے جب اس کی جیب میں پڑا فون تھر تھرایا۔ کمان کو ایک ہاتھ میں تھامتے اس نے دوسرے ہاتھ سے فون جیب سے نکال کر اس کی اسکرین روشن کی۔ مسٹر فیلکن، بوسنیا میں وائٹ پیپر کا نیا ایڈیشن آ چکا ہے۔ آپ نیا ایڈیشن اس لائبریری سے اٹھا سکتے ہیں، شکریہ۔ اور اسی کے ساتھ نیچے لائبریری کا ایڈریس دیا گیا تھا۔ اسکرین پر ابھرتے پیغام نے چہرے پر موجود کچھ دیر قبل کے اطمینان کو سنجیدگی میں بدلا اور اس نے چہرہ اٹھایا۔ مجھے ڈرانے سے پہلے اپنے پیچھے موجود کیٹرپلر سے نمٹ لو، کہیں تمہیں کاٹ نہ لے اسماعیل علی جا۔ اوکپ میں کھڑا اسماعیل ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر بھونچکا رہ گیا۔ سرد سے پیچھے پلٹا تو کالے رنگ کا لمبا چوڑا کیٹرپلر پھن پھیلائے اسے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے منہ سے ایک حواس باختہ چیخ نکلی اور وہ پتک کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ داؤد نے تیزی سے آگے بڑھ کر سرسراتے سیاہ سانپ کے سر پر اپنا بھاری بھرکم جوتا رکھا اور پوری قوت سے اس کا سر کچل دیا۔ زمین میں پھیلتے زہر کو دیکھ کر اسماعیل کی پھنسی پھنسی آواز فضا میں گونجی۔ کیٹرپلر، تم اس سانپ کو بنا مڑے کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اس کا منہ ابھی بھی حیرت سے اد کھلا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھرجھری دی۔ دیکھ نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں۔ وہ تمہارے پیچھے سرسرا رہا تھا اور تم اسے کسی ننھے کیٹرپلر کی طرح نظر انداز کر رہے تھے۔
باتیں تم مارکس مین بننے کی کرتے ہو۔ دفتن وہ ٹھٹکا۔ اس کے چہرے پر چھائی طنزیہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اسے اسی جانب سے قدموں کی چھاپ سنائی دی جس طرف ہرنی گری پڑی تھی۔ اسماعیل کے اترے چہرے کو نظر انداز کرتے وہ سرد سے درختوں کی ٹہنیاں ہٹا کر جا بجا گرے ہوئے پتوں کو رونتا ہرن کی جانب بڑھا۔ داؤد کو وہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ کسی کو نہ پا کر اس نے چاروں طرف گردن گھمائی۔ آنکھیں بند کر کے کچھ سننے کی دوبارہ کوشش کی، مگر چاروں طرف چرند پرند اور پتوں کی ہوا سے ہلنے کی آوازیں تھیں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور زمین پر پڑے ہرن کو دیکھا۔ ہرن کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم ابھی بھی گرم تھا۔ اسی وقت اس کی نظر خون سے بنتے تالاب کے قریب پڑے اپنے تیر کی جانب گئی اور اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ تیر جتنی گہرائی میں پیوست ہوا تھا، اس کا خود بخود یوں باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے نیچے جھک کر تیر اٹھایا۔ وہ 5 انچ تک خون سے رنگین تھا۔ اتنی گہرائی سے اسے کوئی شخص ہی نکال سکتا تھا۔ اس کی تیز نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے لگیں۔ چلو، ہمارا یہاں آنا بیکار نہیں گیا۔ آج کی رات باربیکیو کے لیے میں تمہیں پہلے سے دعوت دیتا ہوں۔ تم نے میری جان بچائی، اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ ویسے اس نسل کا ہرن یہاں بوسنیا کے جنگل میں ہرنوں کی یہ نایاب نسل چتال کہلاتی ہے، اور تم نے صحیح کہا، اس کا یہاں پایا جانا عجیب ہے۔ یہ نسل اکثر انڈیا اور سری لنکا کے جنگلات میں پائی جاتی ہے۔ ضرور اس کا جھنڈ کہیں آس پاس پھیلا ہوگا۔ یہ اکیلے کبھی سفر نہیں کرتے۔ اس کو مارنے پر گورنمنٹ کی طرف سے جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ہرن کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسماعیل ہرنی کے پاس بیٹھ کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ویسے تم نے اسے مارا کیوں؟ مہینے میں 1 سے زیادہ ہرن کا شکار تمہاری طبیعت کے خلاف نہیں؟ یہ پہلے سے ہی زخمی تھا۔ لمبی سانس بھرتے اس نے اسماعیل کو دیکھا۔ جس نے بھی نشانہ لیا تھا، اس کا مقصد یا تو ہرن کو مارنا نہیں تھا یا وہ کوئی اناڑی مارکسمین تھا۔ اپنی گاڑی میں لے جاؤ اسے۔ ذبح کرنے سے پہلے زخمی جگہوں کا جائزہ لے لینا۔ کچھ تیروں پر ایک خاص قسم کا زہر لگایا جاتا ہے تاکہ جانور تیر لگنے پر زیادہ دور تک نہ بھاگ سکیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے، نہیں کھلاؤں گا میں تمہیں زہریلا گوشت۔ تم نہیں آ رہے؟ اس کی بات پر داؤد نے پہلے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا، پھر بولا، مجھے ضروری کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس کی کالز ہمیشہ ارجنٹ پہنچنے والی ہوتی تھیں۔ وہ پلٹنے لگا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہاری ٹیم جب پورا کام سنبھال ہی رہی ہے تو تمہیں کام کی جگہ پر اس طرح چھٹیوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تمہیں پہلے ہی اپڈیٹ کر تو رہے ہیں۔ کچھ چیزوں کو میری منظوری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے کام ٹیم میرے بغیر نہیں کر سکتی۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے کام کے لیے ساری چیزیں پس پشت ڈالنے والا۔ میں یہ ہرن اکیلے کیسے گاڑی تک لے کر جاؤں گا؟ رکو، اسماعیل اس کے پیچھے لپکا۔ اسماعیل علیجہ، تمہیں کچھ کام اکیلے کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ بے فکر رہو، یہاں مزید سانپ نہیں آئیں گے۔ اس کا کندھا تھپتھپا کر داؤد نے جن نظروں سے اسے گھورا وہ تل ملا کر رہ گیا۔ میں ان کیڑے مکوڑوں سے نہیں ڈرتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ دور جاتے ہوئے داؤد کی پشت پر وہ زور سے چیخا، پھر اپنے کندھے کو بگڑا ہوا منہ بناتے ہوئے جھاڑا، جیسے داؤد کے ہاتھوں نے اسے گندا کر دیا ہو۔ ہرن کو دیکھ کر اس نے ایک اکتاہٹ بھری سانس لی۔ داؤد سلطان، ایک دن تمہیں میری صلاحیتوں کا اندازہ ہو جائے گا اور تب میں تمہیں بالکل منہ نہیں لگاؤں گا۔ پشت پر پہنے بیگ کو زمین پر رکھتے وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے بیگ کی زپ کھولی اور اس میں سے رسی نکالتے ہوئے اسے کھولنے لگا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھنے جنگل میں اکیلا ہے۔ چاروں اور پھیلے گھنے درختوں کے جھنڈ نے اسے اپنے مغرور دوست کی کمی کا احساس دلایا۔ اس کی گردن کے بال کھڑے ہوئے اور وہ پوری رفتار سے رسی کھول کر ہرنی کے گرد باندھنے لگا۔ یہ بیلا وسٹا ریسٹورانٹ کا منظر تھا۔ ٹھنڈی ہوا پانی کی ہلکی پھلکی پھوار لیے ریسٹورانٹ میں بیٹھے لوگوں کے مزاج پر بھلی لگ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ کا کھلے آسمان تلے کا حصہ لوگوں کی توجہ کا زیادہ مرکز تھا۔ لکڑی کے انٹرنس سے داخل ہونے والے لوگ ایک دوسرے کے کانوں میں خود بد کر کے اس طرف خوشی سے اشارہ کرتے اور جلدی سے کسی خالی بنچ پر بیٹھ جاتے، مبادا کوئی ان سے پہلے وہ جگہ نہ ہتھیا لے۔ شہر کا یہ حصہ ساکت کر دینے والے مناظر سے بھرپور تھا۔ دفتن وہی لکڑی کی بینچوں میں سے ایک پر بیٹھی الائزہ نے پریسا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے بیگ کی رپورٹ کریں گے۔
قسمت اچھی ہوئی تو تمہارا بیگ ضرور مل جائے گا۔ میز پر رکھی پلیٹس میں رنگ برنگی تازہ سبزیوں کے بیچ رکھے کبابوں سے نکلتا دھواں ان دونوں کے بیچ دیوار حائل کر رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے ارد گرد پھیلا اینٹوں سے بنا فرش گیلا ہونے لگا تھا۔ پریسا کی نظریں ماسٹر برج پر جمی تھیں۔ الائزہ کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کرتے اس نے نظریں پھیری اور اس کے روشن چہرے پر جمائیں۔ اداسی سے ہنکارا بھرا۔ معلوم نہیں مجھے زیادہ دکھ ڈائری کا ہے یا اپنے ناول کھونے کا۔ اس کی گرفت سے ہاتھ نکال کر اس نے کانٹا اور چھری اٹھائی۔ میرے خیال میں تمہیں زیادہ دکھ ڈائری کا ہے۔ وہ تمہاری موم کی آخری نشانی تھی اور تم اسے پڑھ بھی نہیں پائی۔ ناول تو تم دوبارہ بھی لکھ سکتی ہو، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ تیز تیز منہ چلاتے الائزہ نے ہوا میں کانٹے والا ہاتھ ہلایا اور دوسرے ہاتھ سے سیل فون سکرول کرنے لگی۔ کباب کا ٹکڑا کانٹے میں پھنسا کر چھری سے کاٹتے ہوئے پریسا کے ہاتھ رکے۔ اس نے ایک مذمتی نظر الائزہ پر ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ناول لکھنا اتنا آسان ہے؟ ہاں، کوئی بھی بیٹھے گا اور بنا رکے لکھتا جائے گا۔ مجھے اس ناول کو لکھنے میں پورا سال لگا ہے۔ اس نے میز کو پیٹتے ہوئے شہادت کی انگلی اس کے سامنے کی۔ پورا 1 سال 5 مہینے ریسرچ پر لگائے، باقی لکھنے میں۔ اور دوبارہ غصے سے زور زور سے کباب پر چھری پھیرنے لگی۔ الائزہ نے اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ کو اور پھر منہ کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی، مبادا کوئی ان کی طرف متوجہ ہو۔ تم پلیٹ توڑ دو گی پریسا، اور میں اس کے لیے پے نہیں کروں گی۔ اس کے ہاتھ کو بازو سے پکڑ کر روکتے ہوئے دبی دبی آواز میں احسان جتاتے ہوئے بولی، تم نے پہلے کب کیا ہے؟ تمہیں اب اس فون سے فرصت ملے تو تم میرا دکھ سمجھو گی؟ الائزہ کی نظریں اس کی چھری والے ہاتھ کے ساتھ فضا میں گھوم رہی تھی، کہیں وہ غصے میں اسے قتل ہی نہ کر دے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں اپنے ناول کے لیے پریشان نہیں ہوں؟ میں وہی الفاظ دوبارہ اسی انرجی سے کیسے لکھوں گی؟ اب ایک ایک کر کے سبزیاں زور سے کانٹے میں ماں کباب کے پھنساتے ہوئے اس نے کانٹا غصے سے منہ میں ڈالا۔ الائزہ فون پر موصول ہونے والے نوٹیفیکیشن پر متوجہ ہوئی۔ تو تم دوسرا ناول لکھ لینا۔ سیدھے ہاتھ میں کانٹا ہونے کے باعث الٹے ہاتھ سے موبائل پر ٹائپنگ کرتے وہ بے خیالی سے بولی تھی، اور اگلے لمحے اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پریسا کی چھری کا رخ اب اس پر تھا۔ الائزہ کی آنکھیں پھیل کر چھری پر جم گئیں۔ تھوک نگلتے اس نے چہرے پر معصومیت طاری کی۔ میرا مطلب ہے، ہم پولیس اسٹیشن جا کر اس کی پھنسی پھنسی آواز ایک دم رکی۔ اس کی نظریں پریسا کے عقب میں ریسٹوران میں داخل ہوتی یاسمین آنٹی اور ان کی بے پناہ خوبصورت بیٹی داریا پر پڑی۔ بالوں کا اونچا جوڑا بنائے کھلے سے گھٹنوں تک آتے سرمئی گاؤن پہنے وہ مسکرا کر داریا سے کچھ کہہ رہی تھی۔ گاؤن پر پہنا کریم کلر کا اونی سویٹر موسم کی مناسبت سے پہنا گیا تھا۔ کھلے سنہری بالوں والی داریا ان کی بات پر نزاکت سے کھلکھلائی، پھر ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز قریبی بینچ پر رکھے۔ ہلکے آسمانی رنگ اور سفید پھولوں والی فراک اس پر خوب جچ رہی تھی۔ دفتراً اس کی نظر الائزہ پر پڑی۔ اس نے گردن موڑ کر یاسمین کو ان کی طرف متوجہ کیا اور ان کے قدم اسی جانب بڑھے۔ پریسا تمہاری موم! اس کا چھری والا ہاتھ پرے کیا۔ پریسا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں گردن پیچھے موڑی اور پھر اسی تیزی سے واپس گھمائی۔ کیا انہوں نے ہمیں دیکھ لیا؟ وہ اسی طرف آ رہی ہیں، منہ ہلائے بغیر کہتے الائزہ نے منہ کباب سے بھرا اور چہرے پر ان کی آمد کے لیے چھوٹی مسکراہٹ سجائی اور اونچا کر کے ہاتھ ہلایا۔ نیما شان سے اف نہیں۔ آنکھیں بزاری سے گھماتے اس نے اپنی شرٹ کی ٹرٹل نیک سانس لینے کے لیے کھینچی، جیسے ان کی آمد پر اس کی سانس رک گئی ہو۔ وہی جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے اس نے گردن موڑی۔ مچکا موم، آپ یہاں اچانک سے؟ آئیے بیٹھیے۔ مسکرا کر بیٹھے بیٹھے ایک طرف سرکتے اس نے قریب کھڑی سوتیلی ماں اور بہن کو دیکھا۔ الائزہ بھی دوسری بینچ پر داریا کے لیے جگہ بناتے اسی جانب کھسکی۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہیں رائٹنگ ایجنسی جانا ہے، جہاں تمہیں آج جاب ملنے والی تھی، اور تم اپنی دوست کے ساتھ یہاں بیٹھی ہو۔ یاسمین کے چہرے پر موجود کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ تلخی میں بدل چکی تھی۔ پاس کھڑی داریا مزے لیتی مسکراہٹ کے ساتھ الائزہ کے پہلو میں بیٹھی۔ الائزہ اس کی خوبصورتی سے متاثر چوری چھپے اسے دیکھ لیتی۔ وہیں جائیں گے ہم، وہ پہلے بوکھلائی۔ جھوٹ گڑنے کے لیے کچھ وقت لیا، پھر مسکرا کر الائزہ کو دیکھا۔ وہ جواباً زور و شور سے سر ہلانے لگی۔ رائٹنگ ایجنسی نے انٹرویوز کا ٹائم بدل دیا تھا، یہ کھانے کے بعد بس وہیں کے لیے نکلے گی۔ آپ بیٹھیں۔ بینچ کی طرف اشارہ کرتے اس نے اپنی بگڑتی مسکراہٹ چھپانے کے لیے قہوے کا کپ منہ سے لگایا۔ نخوت سے اس کے پہلو میں بیٹھتے یاسمین نے شاپنگ بیگز میز کے نیچے رکھے۔
تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور تمہاری موم، ان کی بیکری کیسے چل رہی ہے؟ ان کی مشکوک نظریں دونوں کا تیزی سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ اب الائزہ سے مخاطب تھی۔ لہجہ تھوڑا نرم ہوا، جبکہ داریہ قریبی ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی۔ لوگ ہنوز ریسٹوران میں آ جا رہے تھے۔ میں یہیں قریبی اسکول میں پرائمری کلاسز کو پڑھا رہی ہوں۔ موم کی بیکری بھی اچھی چل رہی ہے۔ اب تو کسٹمرز کافی بڑھ رہے ہیں۔ شام کے وقت وہیں ان کا ہاتھ بھی بٹا دیتی ہوں۔ آپ شاید شاپنگ کر کے آ رہی ہیں؟ الائزہ نے ان کے بیگز کو دیکھا۔ سردیوں کے کچھ کپڑے لینے تھے، بس وہی لیے ہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے داریہ کو کپڑوں کا کتنا کریز ہے۔ ابھی بھی اس کی الماری بھری پڑی تھی، لیکن آج کل کے بچے تو موسم بدلنے پر دوبارہ وہی کپڑے نہیں پہنتے۔ فیشن جو بدل رہا ہے تیزی سے۔ باقی ان کے انکل کی فیملی کو کل دعوت پر بلایا ہے۔ ایمر بھی اٹلی سے آ چکا ہے۔ دعوت کے لیے کچھ گروسری لی ہے۔ انہیں لمبے لمبے جواب دینے کی عادت تھی۔ ٹیبل پر ویٹر اب ان کا دیا گیا آرڈر سرو کر رہا تھا۔ پریسا نے قہوے کا کپ میز پر رکھتے الائزہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ تو پھر تو آپ پریسا کے لیے بھی لائی ہوں گی؟ مسکرا کر الائزہ نے دونوں ماں بیٹی کو دیکھا۔ یاسمین تھوڑا گڑبڑا گئی، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے پریسا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ ارے داریہ کے سارے نئے کپڑے اسی کے پاس تو جاتے ہیں، اور یہ خود بھی اب جاب کرے گی تو کرے گی نا اپنی شاپنگ۔ تبھی تو بار بار اس کو میں یہ فضول شوق چھوڑنے کا بولتی ہوں جو اس کا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اب تمہاری طرح کہیں ٹھیک سے جاب کرے تو اس کا ہی فائدہ ہے۔ مہنگائی اتنی ہے، میں تو داریہ کے خرچے نہیں اٹھا سکتی تو پریسا کے کیسے اٹھاؤں گی؟ اس کے بابا کی کمپنی سے آنے والی پینشن میں تو ہمارا ہی گزارا ہو پاتا ہے۔ ٹھنڈی سانس بھرتے وہ میز پر رکھے کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ اپنا ناول کھو چکی ہے اور اس چکر میں انٹرویو کا ٹائم گزر چکا ہے تو وہیں پر بھرے مجمع میں اس کی عزت افزائی کر دیتی۔ تم بھی سمجھاؤ اسے، تم سمجھدار ہو۔ پریسا نے گردن کی پشت سہلائی۔ کم از کم اس کا رشتہ آئے تو صحیح جگہ سے رائٹنگ کی ڈگری سے یہ کیا کر لے گی؟ لکھنے کا آج کل کوئی فائدہ نہیں، 24 سال کی ہو چکی ہے۔ میں تو بھائی اس کے لیے وہی سوچتی ہوں جو داریہ کے لیے سوچتی ہوں۔ ماشاءاللہ اس کا BS سائیکالوجی میں آخری سیمسٹر ہے۔ مسلسل رشتے آ رہے ہیں، لوگوں کو منع کرنے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ موم، کوئی ڈگری فالتو نہیں ہوتی، یہ انسان کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ڈگری کا کس طرح استعمال کرتا ہے۔ پہلو بدلتے ہوئے پریسا نے چہرے پر آتی شہد رنگ لٹ کو پیچھے کیا۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری صلاحیت تمہیں نوکری دلواتی ہے کہ نہیں۔ کب سے بیٹھی خاموش داریہ سادہ لہجے میں بول پڑی۔ اس کی تنزیہ نگاہیں خود پر محسوس کرتے پریسا نے پہلو بدلا۔ اب اسے کون بتائے کہ جاب ملنے کا چانس وہ کھو چکی ہے، اسے کہیں اور اپلائی کرنا پڑے گا۔ چلو داریہ، لیٹ ہو جائیں گے، گھر میں کام پڑے ہیں۔ ویٹر کو بل پے کرتے یاسمین نے داریہ کو چلنے کا اشارہ دیا۔ زبوکم، گڈ بائے کہہ کر داریہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹک کر کندھے کے پیچھے کیے، شاپنگ بیگز اٹھائے۔ یاسمین نے بھی مسکرا کر الوداعی تاثر دیا اور دونوں انہیں وہیں چھوڑ کر ریسٹوران سے باہر نکلنے کو آگے بڑھے۔ پریسا نے سکھ کا سانس لیا، البتہ اس کا چہرہ مزید اتر چکا تھا۔ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو، ہر کسی کے دل میں ہمارے پروفیشن کی عزت نہیں ہوتی۔ ایسی باتوں کو دل پر لوگی تو کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اب تو مجھے ان کی باتیں سچی ہی لگتی ہیں۔ اب تک میں نے کوئی پروگریس نہیں کی، صرف اتنا ہوا ہے کہ میں اپنے ناول لکھ پائی ہوں، اس کا بھی کچھ پتہ نہیں کہ چھپ سکیں گے یا نہیں۔ لٹریری ایجنٹس کو قائل کرنا بھی ایک الگ لمبا کام ہے، نہ ہی اب تک میں کوئی جاب کر پائی ہوں۔ کب تک دیدا میرے خرچے اٹھائیں گی؟ میری عمر کی لڑکیاں اپنے پیروں پر کھڑی ہیں۔ پلکیں جھپک کر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو واپس دھکیلا۔ الائزہ نے ترہم بھری نظریں سے اسے دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگی ہے۔ وہ مایوس تھی۔ پریسا، جو ہماری قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، ہم اپنی قسمت نہیں بدل سکتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہمیشہ برے واقعات ہی ہمارا سامنا کرتے ہیں، ہمیں اچھے وقت کی بھی امید رکھنی چاہیے۔ جب ہم اپنی قسمت نہیں بدل سکتے تو ہمیں اچھی امید بھی نہیں لگانی چاہیے، امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ مجھے کسی چیز کی توقع کرنے کی ضرورت نہیں، اگر سب کچھ قسمت میں ہی لکھا ہے تو ایسا ہی صحیح، جو ہوگا اس سے اسی وقت نپٹا جائے گا، جیسے اب نمٹ رہی ہوں۔ چلو چلیں۔ الائزہ اس کی بات پر لاجواب ہوتے ہوئے گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں وہاں سے نکلے۔ پریسا کی گردن میں بازو حائل کرتے اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ اسے ایسے اداس نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ پہلے کبھی اس طرح مایوس نہیں ہوئی تھی۔
لیکن لگتا ہے اب حالات اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ویسے وہاں براق تو ہوگا پولیس اسٹیشن میں، میرا حلیہ تو ٹھیک ہے نا؟ اپنی گھٹنوں تک آتی اسکرٹ سے نادیدہ گرد جھاڑتے اس نے بازو کے حالے میں مکیب پریسا کا چہرہ دکھا۔ تم اس کے شہر سے باہر آ جاؤ، کیا پتا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو؟ اسے شک میں ڈالتے پریسا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید پھیلاتے ہوئے پٹپٹائی۔ تم مذاق بنا لو میرے احساسات بالکل خالص ہیں، مجھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہو چکا ہے۔ وہ کب سے چلائی؟ پریسا اس کی چیختی آواز نظر انداز کر کے پریس سے چھلانگ لگاتے نوجوانوں کی ویڈیو بنانے لگی۔ اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھتے اس نے وہاں سے چھلانگ لگانے کی خواہش کو ہر بار کی طرح دل میں دبایا اور وہیں کھڑے علیزہ کو پلٹ کر دیکھنے لگی، جو کچھوے کی رفتار سے اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔